وعدۂ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدۂ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر آئے جو تو غالب نہیں، کچھ قصر ہے ایمان میں۔ محترم معزز ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں پیس میسیج سینٹر کی جانب سے حضرت اقدس مفتی اشتیاق صاحب دربھنگا حفظہ اللہ ورعاہ ان کے درس قرآن کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بغور سماعت فرما کر دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جنت عجیب جگہ ہے، یعنی وہاں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، وہاں ہر چیز رب العالمین کی طرف سے اویلیبل ہے۔ کون سی چیز؟ مثلا دنیا ہے تو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ارے باہر امرود ہے لے کر کے آ جاؤ، سنترا ہے لے کر کے آ جاؤ، تو دنیا میں ہم کون سی چیز کھاتے ہیں، کون سی چیز لیتے ہیں؟ جو سامنے موجود ہے، جو ہم نے دیکھ لیا ہے وہ لیتے ہیں۔ جنت میں جو سوچیں گے وہ ملے گا۔ عجیب ہے جنت۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ کہ جنت میں بہت سارے میوے ہوں گے جو انسان چاہے گا، دل کی خواہش ہوگی، من چاہے میوے مل جائیں گے۔ انسان ابھی موسم مثال کے طور پہ سیب کا نہیں ہے اور سیب کے کھانے کا جی چاہے گا، فوراً سیب پہنچ جائے گا۔ ابھی بیری کھانے کا موسم نہیں ہے لیکن بیری پہنچ جائے گی۔ امرود کا موسم نہیں ہے، امرود پہنچ جائے گا۔ اب ہے کیسا پہنچے گا؟ جیسے دنیا میں پھل ہیں، صورت کے لحاظ سے وہی پھل آئے گا ہاتھ میں۔ مثلا انار ہے تو انار ہی آئے گا، لیکن جب انار متقی کھولے گا، کھول کر کے کھائے گا تو یہ تو دنیا کا انار تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کی لذت تو عجیب و غریب ہوگی اور انتہائی درجہ اچھی ہوگی۔ اللہ ہمیں عنایت فرمائے۔ جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو اور رال ٹپک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ سب عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ تو بتایا میں نے کہ متقین ہوں گے اور یہ سائے میں ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ عیون، چشموں میں ہوں گے۔ بہت گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اور کھیتوں میں جائیے اور کھیتوں کی کیاریوں میں پانی ہو اور گھاس وغیرہ ہو اور وہاں چیئر لگا کر کے آپ بیٹھے رہیں تو کتنا اچھا لگے گا۔ تو یہ سجاوٹ اپنے یہاں اتنی سجاوٹ نہیں ہوتی ہے کھیتوں کی، کشمیر میں جا کر کے دیکھیے یا بعض دوسرے ملکوں کے مناظر دیکھیے تو حیرت ہو جاتی ہے کہ پارکوں کو کس انداز سے سجایا جاتا ہے، کتنے قسم کے پھول ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم بنگلور والے جانتے ہیں کہ لال باغ ہے بنگلور میں، اتنا خوبصورت باغ کہ جس کو سجایا گیا تھا اگست کے موقع سے۔ جب میں نے دیکھا، میں روزانہ اگست میں 15 دن تک باغ سجایا جاتا تھا اور روزانہ 1 سے 2 گھنٹہ وہاں جا کے دیکھتا تھا۔ اتنے قسم کے پھول اور اتنے قسم کے وہاں پر پھل لگائے ہوئے ہیں اور اتنے قسم کے درخت ہیں۔ تقریباً 150 سال پرانا پارک ہے وہ، کہ ایسی سجاوٹ کسی اور پارک میں میں نے نہیں دیکھی تھی۔ تو دنیا ہے تو اگر پارک سج جائے تو کیسا جی للچاتا رہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ وہیں جا کر کے بیٹھے رہیں، ہوا اچھی چلتی رہے، کوئی کتاب لے کے بیٹھے رہیں، پڑھتے رہیں۔ تو اللہ رب العالمین سایوں میں رکھیں گے، اور کہاں رکھیں گے؟ چشموں میں رکھیں گے۔ چشمے کیسے کیسے ہوں گے؟ یہاں عین نہیں ہے، عیون ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک چشمہ ہوگا وہ بہت میٹھے پانی کا ہوگا، اور گلاس، جگ اور بہت اعلیٰ قسم کے آبخورے، فارسی میں آبخور بولتے ہیں، رکھے ہوئے ہوں گے پیالے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ جا کر کے اور پانی لا کر کے دیں گے۔ ارے نہیں، پانی نہیں، تو ایک طرف شہد کی نہر بہہ رہی ہوگی تو وہاں سے شہد اٹھا کر کے لا کے دیں گے، تو نہیں، شہد بہت میٹھا ہے، کوئی اور چیز لے کے آؤ، تو دودھ کی نہر ہوگی قریب میں، تو وہاں سے دودھ کی نہر میں سے لے کر کے آئے گا۔ تھوڑا پانی ہو تو کہے کہ بھئی ڈبے میں رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، نہر ہوگی، یعنی یہ کہ اتنے وافر مقدار میں پانی ہوگا کہ پانی یا پینے کی چیزیں ہوں گی، جوس کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں سے وہ آ جائے گا اور بہت خوبصورت اور پیارے انداز میں پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے عیون ارشاد فرمایا، ایک ظلال فرمایا اور دوسرے عیون فرمایا۔
پھر آگے کہا فواکہ، بہت سارے میوے ہوں گے، یہاں ڈرائی فروٹ بھی، اور جو تر پھل ہیں ڈرائی فروٹ کے مقابلے میں، جیسے ہم لوگ سنترا ہے، سیب ہے، اس قسم کا، یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی، اور دوسرے میوے بھی ہوں گے۔ مما یشتہون کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ جو چاہیں گے وہ سامنے ہے نہیں، دکھ نہیں رہا مثال کے طور پہ، لیکن اس کا جی چاہے گا کہ ہم صبح کو ناشتے میں انار کھا لیا کرتے تھے، تو انار کا اگر مل جائے ہمیں تو ایک دم سے انار آ جائے گا۔ ہمارے یہاں انار جو ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک افغانستان کا طالب علم آیا افغانستان سے، تو انار لے کر کے آیا تو انسان کے سر کے برابر تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی اتنا بڑا انار ہوتا ہے، تو پھر میں نے تصور کیا کہ جنت کا انار کتنا بڑا ہوگا۔ اس انار کی لذت اتنی اچھی تھی کہ اپنے یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے معلوم ہوتا ہے ریجیکٹ مال ہوتا ہے وہ اپنے ہندوستان میں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فواکہ مما یشتہون، میوے رکھیں گے، من چاہے میوے رکھیں گے، جو چاہیں گے وہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، جب مہمان آتا ہے دسترخوان لگا دیا جاتا ہے اور مہمان کو کہا جاتا ہے کھائیے کھائیے، بہت لذیذ ہے اور آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، خصوصی طور پہ یہ فلاں ڈش آپ کے لیے تیار ہے، تو مہمان کا جی خوش ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کھانا رکھنا، اور ایک ہے ضیافت کے لیے کچھ الفاظ کہنا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے کہیں گے مومنین متقین کو، کلو واشربو، کھانے کی چیز کھاؤ اور پینے کی چیز پیو۔ اب بتائیے جب فرشتے رہیں گے اور دسترخوان پہ کہیں گے کھاؤ اور پیو، تو کتنا زیادہ لطف آئے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، بڑے مزے سے کھاؤ اور پیو۔ تو جی خوش کرنے کے لیے یہ بھی کہا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے یہاں اگر 1 سے 2 چمچہ شہد لے لیا تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہاں تو 1 لیٹر بھی پی لیں گے تو پیٹ خراب نہیں ہوگا، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں ارشاد ہے بما کنتم تعملون، اے انسانوں یہ کھاؤ پیو، کاہے کیسے؟ بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم عمل کرتے تھے۔ یہاں پر تمہارا جی چاہتا تھا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، لے آ کر کے سب پیسے کا لا کر کے اولاد کو کھلا دیں، لیکن تم صدقہ بھی اس میں سے کر دیتے تھے، اور تم اولاد پر بھی خرچ کرتے تھے تو اللہ کا حکم ہے اس لیے خرچ کر رہا ہوں، بیویوں پہ خرچ کرتے تھے تو اللہ کا حکم ہے اس لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کا یہ بدلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا یوں کہیے کہ عمل کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ بدلہ تو کیا ہوگا، دنیا ہی میں اللہ رب العالمین اتنی نعمتیں دے رہے ہیں کہ اگر وہاں کچھ بھی نہ دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کو ظالم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے وہ سمجھانا ہے مجھے، ہنین۔ ہنین کا ایک ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ ترجمہ ہے رچتا، کھاؤ رچتا۔ رچتا کا مطلب اپنی زبان میں ہوتا ہے مزے لینا، کہ ایک سامنے ایک چیز ہے اور اس کے کھانے کے لیے دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں، تو یہ ہے رچنا، یعنی طلب کے ساتھ کھانا۔ اس کے لیے بعض دوسرے مفسرین نے، جیسے مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے پچتا بڑھا دیا ہے کہ اس میں ہنین میں 2 چیز ہیں، ایک ہے رچنا اور ایک ہے پچنا، کہ رچتا پچتا تم کھاؤ، یعنی تیرا جی چاہ رہا ہے تو جی چاہ کر کے اور خوب طلب کے ساتھ کھاؤ، اور یہ ہضم ہوگا آگے، ایسا نہیں ہے کہ پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو ہنین میں یہ 2 باتیں پائی جاتی ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اعلان ہوتا رہے گا، انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم ایسے ہی محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں جو دنیا میں اپنے کام کو اچھا کرتے ہیں۔ محسنین یہ احسان سے بنا ہے، اور احسان کے معنی اچھا کرنا، انگریزی لفظ ہے بیوٹیشن، اچھا کرنا، بیوٹیفل بنانا کسی چیز کو۔ تو یہ انسان اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اچھا بناتا تھا۔ کیسے اچھا بناتا تھا؟ چپ سے صدقہ کیا جا کر کے، دائیں بائیں کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اپنے کو کسی کو بتایا ہی نہیں اس نے، تو یہ صدقہ کو اچھا بتانا ہے، اچھا کرنا ہے۔ نماز نہایت احتیاط سے پڑھی اور بہت انہماک سے پڑھا، یہ نماز کو اچھا کرنا ہے۔ تو یہ محسنین کو اللہ رب العالمین بدلہ عطا فرمائیں گے۔
اور ایسے لوگ کہ ایک دم سے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں تو نماز پڑھ لی اور اب کوئی نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی، یہ محسنین نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے، یا تو اس آیت کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں تم متقی بن جاؤ، تو متقین بننے کی وجہ سے یہ ساری نعمت ہم تم کو دیں گے، ایسے ہی بدلہ ہم متقین کو دیا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العالمین یہ سبق دے رہے ہیں۔ یہاں پر متقین کی بات پوری ہو گئی، اب مجرمین کی بات شروع ہوئی۔ اب آپ نے سمجھ لیا، جب آپ نے متقین سمجھ لیا، اور متقین کی 3 کیٹیگریاں میں نے بتا دی، پہلی کیٹیگری شرک سے بچنے والے، دوسری کیٹیگری حرام سے بچنے والے، تیسری خلاف اولا سے بچنے والے۔ تو اب مجرمین کو سمجھ لیجئے کہ مجرمین کی بھی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ شرک بھی کرتا ہے، دوسرے یہ ہے کہ وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، تیسرے یہ ہے کہ وہ سود بھی لیتا ہے، چوتھے یہ ہے کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مجرمین ہیں۔ کیا ہوگا مجرمین کو؟ ویل یومئذ للمکذبین۔ مجرمین کی تعبیر مکذبین سے بھی کی ہے، اور جیسے متقین کی تعبیر محسنین سے کی جاتی ہے، تو اسی طرح سے مکذبین جھوٹلانے والے۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور تلاوت کی۔ اب ابو جہل کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ابو لہب کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، فلاں کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہے مکذبین۔ تو مکذبین کے لیے کیا ہے؟ ویلن۔ ویلن کے معنی ہلاکت، ویلن کے معنی بربادی، ویلن کے معنی تباہی۔ مراد کیا ہے؟ یعنی آخرت تباہ ہے اس کی، مراد یہ ہے جہنم ہے اس کے لیے تیار۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ آگے ہے کہ اللہ تعالی مجرمین کو اس دنیا میں کہہ رہے ہیں، اے مجرمین تم کھاؤ اور مزے لے لو تھوڑا۔ یعنی کتنا تھوڑا؟ ہم لوگ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں بہت لمبی زندگی ہے، نہیں، ہرگز لمبی زندگی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی تو بہت زیادہ ہوں گی، کروڑوں سال کے برابر ہوگی، اور دنیا کی زندگی کیا سال کے برابر ہے؟ کوئی 100 سال جیتا ہے، نہیں تو اس سے پہلے مر جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اور 70 سال کی عمر بتائی کہ اس دنیا میں ہماری امت کی عمر ہوگی۔ زیادہ تر لوگوں کی عمر کچھ زیادہ بھی ہوتی ہے، 80 سال کی، 90 کی ہوتی ہے، 100 بھی کوئی پار کرتا ہے۔ ایک آدھ کوئی مثال بتائی جاتی ہے کہ 140 سال کا بھی کوئی بڈھا زندہ ہے یا کوئی بوڑھی زندگی ہے۔ تو ایسا تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین۔ آگے فرمایا کلوا وتمتعوا، اے کافرو کھاؤ اور مزے لے لو تھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی میں، اور موت آ جائے گی، یہ وقت اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے ویل ہے، وہاں پر جہنم ہے، وہاں پر دہکتی آگ ہے، وہاں پر۔ انکم مجرمون۔ یہ کیوں جہنم ہے تمہارے لیے؟ اس لیے کہ تم لوگ مجرم ہو، تم لوگ شرک سے نہیں بچنے والے ہو، تم لوگ ظلم سے نہیں بچنے والے ہو، تم لوگ زبان کی پاکی نہیں رکھنے والے ہو، دل کی صفائی نہیں رکھنے والے ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ بہت بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے کافرو، دنیا میں تم سے کہا گیا تھا کہ رکوع کرو تو تم رکوع نہیں کرتے تھے۔ یہاں میں بتاؤں، رکوع کے معنی جھکنا، اور سجدہ کے معنی بھی جھکنا۔ رکوع کے معنی آدھا جھکنا، اور سجدہ کے معنی پورا جھکنا، یعنی پیشانی زمین کے لیول پر ہو جائے تو یہ سجدہ ہے، چاہے سامنے زمین نہ ہو، لیکن پیر کے لیول پہ ہو جائے، ہوائی جہاز ہے اس پہ سجدہ کریں گے تو زمین کہاں ہے وہاں پر؟ تو پیر زمین کے لیول پہ ہو جائے، پیر کے لیول پہ ہو جائے تو یہ سجدہ ہے، اور اگر صرف کمر جھکے تو یہ سجدہ نہیں ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا حضور پر کہ ایمان تو لائیں گے مگر آپ کے طریقے کے مطابق جھکیں گے نہیں، رکوع نہیں کریں گے۔ تو پوچھا گیا
کہ کیوں نہیں رکوع کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ رکوع کا مطلب تو ہوا جیسے جانور ہے، بیل ہے اور بھینس ہے، اس طرح کے جانور ہیں، وہ رکوع کی طرح ہوتے ہیں، تو ہم تو جانور نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ جھکنا جانور کی طرح کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اس لیے ہمیں پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ ولا سجود، اس دین میں خیر نہیں ہے جس دین میں رکوع اور سجدہ نہ